بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2321 ہے اور آج سورۃ البروج کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 17 تا 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، حل اتاکا کیا آئی ہے آپ کے پاس، حدیث الجنود بات لشکروں کی، فرعون و ثمود فرعون اور ثمود کی، بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب جھٹلانے میں ہیں، واللہ اور اللہ من ورائہم ہر طرف سے ان کو محیط گھیرے ہوئے، بلکہ ہوا یہ قرآن مجید اونچی شان والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ ان 6 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے محمد، کیا آپ کے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کی۔ دوسری بات، اس کے باوجود کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تیسری بات، یہ قرآن مجید تو بڑی عظمت والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کی ہلاکت کا ذکر سنا کر نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کے ساتھ جو ظالم لوگ تھے، جنہوں نے ان نبیوں پر اور ان پر ایمان لانے والوں پر ظلم کیا، انہیں ستایا اور اذیتیں اور تکلیفیں دی، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ میں لیا اور انہیں اسی دنیا میں عذاب دیا، جیسا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا، اور قوم ثمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں پکڑا جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ستایا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جھٹلایا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جو بھی تکلیف دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہلاک و تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی قوم کے مشرکوں اور کافروں کے ساتھ بھی کریں گے، لہذا آپ تسلی رکھیے اور صبر سے کام دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ہلاکت کا ایک وقت متعین ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ بھی نہیں ٹلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی جن کی ہر زمانے میں پکڑ کی گئی
حالت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو پکڑ کی گئی وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو جھٹلایا۔ ٹھیک یہی عمل آپ کی قوم کے مشرکین بھی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کہ جب وہ اپنا عذاب ان پر بھیجے گا تو کوئی اس عذاب سے بچ نہ پائے گا۔ یہ لوگ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جو بڑی عظمت والا ہے اور لوح محفوظ میں درج ہے کہ وہاں سے کوئی ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے، کاہن کا کلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض ان کا یہ جرم بہت بڑا ہے جس کی سزا بھی انہیں بہت بڑی ملے گی۔ بس آپ اے نبی تھوڑا صبر کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔